استغفر لہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی جو عذاب کا فیصلہ ہے یہ صادر ہو چکا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد استغفر لہم، یہ آیت بھی قرآن میں موجود ہے اور اوپر والی آیت بھی قرآن میں موجود ہے۔ اوپر والی آیت اللہ کا فیصلہ ہے کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے کہ استغفر لہم، آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، اور لا تستغفر لہم، یا آپ ان کے لیے دعائے مغفرت نہ کریں۔ جب ہمارے مفسرین اس آیت کو منافقین کے ساتھ جوڑ کر، غزوہ تبوک کے منافقین کے ساتھ جوڑ کر اور شان نزول کے ساتھ جوڑ کر چند لوگوں کے اوپر اس آیت کو لگا دیتے ہیں، تو وہ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ یہ آیتیں تو قیامت کے دن تک کے لیے آنے والے ہر اس مسلمان کے لیے جو دعوت و اسلام کا کرے، جو دعوت و ایمان کا کرے، لیکن اس کے ساری حرکتیں بین ہی اس قرآن کے، اس اللہ تعالیٰ کی دی گئی ہدایات کے منافی ہوں اور اس کے اندر نفاق کا مرض ہو، تو پھر کیسے اس کی قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، اور کیسے اس کے لیے اس کو جہنم کے گڑھوں سے نکالیں گے۔ سورہ زمر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ فمن حق علیہ کلمۃ العذاب، کہ پس جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا کلمہ حق ہو گیا، صادر ہو گیا، افانت تنقذ من فی النار، تو اے پس کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو اس آگ سے نکالیں گے باہر؟ یہ لوگوں کو، جن لوگوں نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے نا سارے لوگوں کو کہ جی وہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھڑا لیں گے، تو کہیں قرآن میں ایسی ایک آیت بھی نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی جو ایمان لے کر نہیں آیا اللہ کے پاس، جو اعمال لے کر نہیں آیا اللہ تعالیٰ کے پاس، جو قیامت کے دن اپنے اعمال کے ترازو میں ایمان ہی نہیں لے کر آیا، اللہ تعالیٰ اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر کیسے چھوڑ دیں گے، جبکہ یہاں پر قیامت کے دن تک کے لیے فیصلہ محفوظ کر دیا گیا، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے یہ الفاظ ہیں کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں یا نہ کریں، یہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ابھی میں آگے چلتا ہوں، لیکن سورہ زمر کی آیت مجھے آگے نہیں جانے دے رہی۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، پس جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن عذاب کا کلمہ صادر کر دیا کہ اس کو جہنم میں ڈال دو، افانت تنقذ من فی النار، تو کیا اے پس صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو اس آگ سے نکالیں گے؟ یہاں تو عقیدے یہ بنائے ہوئے ہیں کہ نہ گھبراؤ نہ گارو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آ رہی ہے۔ یہ آج اس آئینے میں اپنے آپ کو درست کر لیں ہم، یہ ہمارے لیے آیتیں، جو ان آیتوں کو پڑھ رہا ہے، میں پڑھ رہا ہوں، میرے لیے یہ آیتیں ہیں، آپ کے کان سن رہے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں، یہ آپ کے لیے آیتیں۔ فیصلہ کر لیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی صف میں کھڑے ہونا ہے یا اس کے مخالف کھڑے ہونا ہے۔ اعمال تو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف کھڑے ہو کے کریں، اور امید یہ رکھیں کہ قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچا لیں گے، یہ نہیں ہوگا۔ ان تستغفر لہم، پھر سن لو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ استغفار مانگیں، اللہ سے مغفرت مانگیں ان کے لیے، استا لفظ جو ہوتا ہے نا الف سین تے، یہ ریکویسٹ کے لیے ہوتا ہے، التجا کے لیے ہوتا ہے، مانگنے کے لیے ہوتا ہے، غفر معافی مانگیں، بخشش مانگیں ان کے لیے، 70 مرتين دفعہ بھی، 70 دفعہ بھی آپ اللہ کے سامنے ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، ہرگز نہیں بخشنے والا اللہ ان کو، ہرگز نہیں ممکن یہ کہ اللہ ان کو بخش لے۔ کہاں آپ بھٹکے جا رہے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کدھر بھاگ رہے ہو، کدھر دوڑ رہے ہو اس قرآن کو چھوڑ کر، کدھر بھٹک رہے ہو، کدھر غفلت میں پڑے ہوئے ہو؟ یہ ہے قول رسول جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضح بتا کر چلے گئے ہدایت قیامت تک کے لیے۔ اب ان کے نام پر گڑ گڑ کے معاشرے کو تباہ کر دیا ہے، اور ان لوگوں سے اپنے مفادات حاصل کر لیے
اسی میں ہم پڑھ کر آئے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 میں کہ یہ یسدون عن سبیل اللہ، لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہوں اور اس کلام اللہ کی طرف آنے سے لوگوں کو روکتے ہیں، رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں کہ لوگ قرآن کے ساتھ اٹیچ نہ ہو جائیں اور قرآن سے کہیں لوگ اپنے آپ کو درست نہ کر لیں، سیدھا راستہ نہ پا لیں۔ ذالک بانہم کفروا، یہ ہے وہ اللہ کی بات کا انکار جو تم دنیا میں کرتے آئے تھے۔ اللہ نے بتایا کہ وہ تم منافق تو تھے ہی تھے، لیکن دراصل وہ تمہاری منافقت کفر تھا۔ اب آ گئی بات سمجھ؟ یہ میں خود سے آیتیں نہیں، نعوذ باللہ آپ کو کوئی نئے مطالب نکال کر نہیں دے رہا، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کی نشاندہی کر دی اور کریکشن کر دی کہ یہ تمہارا جو رویہ تھا، یہ تمہارا رویہ کفر کا تھا، باللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا تم نے انکار ہی تو کیا تھا، یہ تمہارا ایمان رد کر دیا گیا ہے، یہ تمہارا اسلام رد کر دیا گیا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ ایسے لوگوں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا جو فسق کرتے ہیں۔ اور فسق کیا ہوتا ہے؟ فاسق وہ ہے جو قرآن سے باہر ہدایت تلاش کرے، فاسق وہ ہے جو حدود شکنی کرے، جو حدود سے باہر نکلے، تو یہ حد ہے، یہ الہدا ہے، جو اس الہدا سے باہر ہدایت تلاش کرتا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں وہ فاسق ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، جو قرآن سے باہر ہدایت تلاش کر رہے ہیں، پھر اللہ ایسے لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا اور ان کا انجام واضح ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اس کلام کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔